نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، حافظ کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ قابل صد احترام علماء اکرام، منصفین اعظام اور میرے ہم مشن، ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلہ میں بندہ ناچیز جس عنوان کو لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا وہ دینی مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرات، اسلامی معاشرے میں دینی مدارس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس بات سے نا واقف نہیں۔ حضرات، ان دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ اور تابندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون اور اشاعت جیسا مبارک عمل بھی جاری رہتا ہے۔ حضرات، یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن و حدیث کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا اور تشکیل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرات، قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا ماخذ اور منبع ہے، اس لیے 1400 سال قبل جو سب سے پہلے مدرسہ قائم ہوا اسے اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات، دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں گہری نظر بوجھ رکھنے والے علماء کرام پیدا کیے جائیں جو معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمانوں میں ضروری تعلیم کو عام کرنے جیسا فریضہ سر انجام دیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو نظام قائم ہوا ہے، حضرات، یہ انہی مدارس کا فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ حضرات، غور کرتے جانا، حضرات توجہ فرماؤ، ان مدارس کے خلاف آج پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نئے نت اعتراضوں کے گول در گول ہیں۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز، یہود و نصارہ ان اسلام کے قلوں کو مٹانے میں مصروف عمل ہیں۔ اسلامی احکام سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ مدارس کے طلباء آج مجبور ہیں۔ حضرات، روئے زمین کی سب سے برگزیدہ ہستیاں علماء آج مغلوب ہیں۔ حضرات، جب بھی میں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کردار کا مطالعہ کرتا ہوں تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعت و رسومات کو ہوا دیا گیا، خرافات کا شکار انسان کو بنایا گیا، اغلوطات کا شکار انسان کو بنایا گیا، علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، تو انہی مدارس کے علماء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سما عیاں کیا۔
جس کی چمک دمک آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ حضرات، مدارس کے کردار پر بات کرنے والوں، آپ سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس نے معاشرے کو ہزاروں علماء دیے، محدث دیے، مفکر دیے، مدبر دیے، مناظر دیے، آپ نے ان مدارس کو کیا دیا ہے؟ حضرات، کہاں اس شاہین کی بات میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے؟ وہ شاہین جو انگریزی تعلیم سے نشو و نما پانے والا، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم سے پڑھنے بڑھنے والا، مفکر پاکستان محمد اقبال کی حقیقت شناس کتنی دردناک تھی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے مدارس کی اہمیت کے متعلق لکھی تھی۔ فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا، میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اگر مسلمان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جسی طرح اندلس میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکومت کے باوجود آج گرناتا اور قرطبہ میں کھنڈرات کے علاوہ اسلام کے پیروکاروں کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ حضرات، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بغداد صدیوں تک علوم و فنون کا محور اور مرکز رہا، آج اسلام دشمن عناصر نے اپنی سازشوں سے وہاں کے مدارس کو اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل کر دیا، وہاں آج مخلوط تعلیم رائج ہے۔ حضرات، حکمرانوں اور سیاستدانوں کو میرے اشعار دعوت فکر دے رہے ہیں، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں ہم لڑیں آپس میں ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، تیرے میرے دم سے ہی قائم ہے اس کی رونقیں، تیرے میرے دم سے ہی قائم ہے اس کی رونقیں، میرے حکمرانوں یہ نگر تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔